وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 12، 13، 14 آج کا موضوع، کیا ہم پکے دوزخی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں یوم جزا کب ہوگا؟ یوم هم علی النار یفتنون، فرما دیجئے اس دن ہوگا جب وہ آتش دوزخ میں تپائے جائیں گے۔ سامعین کرام، سورہ ذاریات آیت نمبر 12، لفظی ترجمہ یسألون، پوچھتے ہیں وہ، ایانا یوم الدین، کہ وہ یوم جزا کب ہوگا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، اور وہ اس دن ہوگا جب یہ آگ پر تپائے جائیں گے۔ ذوقوا فتنتکم، چکھ لو اپنے عذاب کا مزہ۔ ھذا الذی، یہ وہ ہے، کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ دن ہے جس کی تمہیں جلدی تھی، تم جس کی جلدی مچایا کرتے تھے۔ سامعین کرام، آخرت کا مضمون ہے، سورت بھی آخرت کے تناظر میں ہے، موضوع بھی اس کا یہی ہے، اور یہ وہ یوم آخرت ہے جس سے ہم نے عملاً انکار کر دیا ہے۔ عملی طور پہ ہم آخرت، نہ تو آخرت کی تیاری ہمارے ذہن میں ہے، نہ ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے باطل کو منزل بنا لیا ہے۔ دیکھیں، انسان اس کے لیے کوشش کرتا ہے، یعنی ان حالات کے لیے یقین کرتا ہے جس پر اس کا یقین ہو۔ جب یقین نہیں ہوگا تو پھر ان حالات کے لیے وہ تیاری نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ ایک ندی ہے، اس کے کنارے ایک گھر ہے، اور وہ گھر جو ہے، یعنی وہ ظاہر ہے ندی کے کنارے ہے، نشیب علاقہ ہے، ہر موسم برسات میں سیلاب آتا ہے اور وہ گھر ڈوب جاتا ہے، یعنی 10 دن کے لیے، 5 دن کے لیے وہ ڈوب جاتا ہے، پانی میں ڈوبا رہتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ کو مثال بیان کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں، ایک آدمی باہر سے آتا ہے، وہ گھر جو ہے برائے کرایہ خالی ہے، یعنی اس میں کوئی مکین نہیں ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے خالی برائے کرایہ۔ لیکن جب ضرورت مند آتا ہے، اس گھر کو دیکھتا ہے تو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ برسات کے موسم میں اس پہ پانی آئے گا اور یہ ڈوب جائے گا۔ اب ایک تو یہ دیکھیں کہ یہ میں کس طریقے سے اپنے آپ کو اور آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ یوم قیامت آنے والا ہے، لیکن میں یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس کا کوئی یقین حاصل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میں ایک مثال پیش کر رہا ہوں، اور یہ اگر ہمارا یقین ہوتا تو یہ مثال میں آپ کو تھوڑی پیش کرتا، یہ تو پھر میں کافروں کو بیان کرتا۔
جو آخرت سے صریح منکر ہیں، لیکن میں یہ مسلمانوں کو بیان کر رہا ہوں، اس پہ بھی ذرا آپ سوچیں۔ لیکن آتے ہیں اپنی مثال کی طرف کہ وہ مکان جو برسات کے موسم میں 8-10 دن کے لیے ڈوب جاتا ہے، لیکن وہ گھر ذرا بڑا ہے، اس میں کچن بھی ہے، باتھ روم بھی ہے، اور تو وہ سارا، اب یہ ہے کہ اس گھر پہ لکھا ہوا ہے کہ برائے کرایہ خالی ہے، لیکن برسات کے موسم میں 10 دن کے لیے پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اب دیکھیں اس نے کرائے پہ لے لیا، اس حقیقت کو مانتے ہوئے کہ اس میں یعنی سال میں 10 دن جو ہے، اب وہ جب برسات کا موسم آتا ہے، اگست کا مہینہ آتا ہے، جو بھی سیلاب کے دن ہوتے ہیں نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ وہ اس کی فیملی کی تعداد ہے، اس میں 8 لوگ رہتے ہیں، ماں باپ میاں بیوی بچے، 8 لوگ رہتے ہیں، اور اس نے فرنیچر اعلیٰ ترین قیمتی فرنیچر بھر لیا ہے۔ جب سیلاب کے دن ہوں گے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس فرنیچر کو بھی یہیں رکھے گا اور خود بھی اس میں رہے گا؟ اگر اس کا یقین ہے تو پھر اس میں وہ 8 دن کے آنے سے پہلے وہ سارا سامان بھی نکال لے گا اور خود بھی نکل جائے گا، کہیں پر ٹینٹ لگا کے رہے گا، لیکن اس گھر میں نہیں رہے گا۔ بھئی میرا سامان خراب ہو جائے گا، اتنی چیزیں قیمتی چیزیں میں نے لی ہوئی ہیں، تو یعنی اس میں بیڈز ہیں، اس میں برتن ہیں، اس میں مختلف الیکٹرانکس کی مشینیں ہیں، اس میں جنریٹر ہے، یعنی 10 دن کے لیے کیا وہ خود یعنی اس سے غافل ہو کے رہے گا کہ نہیں؟ اس کے یعنی موسم برسات کے آنے سے پہلے یا اس دن کے آنے سے پہلے کہ وہ تیاری کرے گا کہ بھئی یہاں سے تو ابھی جانا ہے، چند دن کے لیے ہم نے جانا ہے، سارا سامان نکال لے گا، قالین ہے، الیکٹرانک مشینیں ہیں۔ ظاہر ہے الیکٹرانک مشینوں میں آپ کا پانی چلا گیا تو وہ تو کام کی نہیں رہیں گی، سارا گھر خالی کر لے گا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیوں؟ ابھی سیلاب آیا نہیں ہے اور وہ گھر خالی کر رہا ہے، کیوں؟ کہ اسے یقین ہے، اسے یقین ہے کہ بھئی لکھا ہوا بھی ہے اور اس تجربہ بھی ہے اور آیا بھی ہے، اور یہ لیکن جو وقت آنے والا ہے اس کی ہم تیاری نہیں کر رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کہ جب یعنی آخرت قائم ہوگی تو ایک ٹولی جو ہے وہ جہنم میں جائے گی، ایک ٹولی جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تو اب 2 ہی ٹھکانے ہیں، یعنی یہ بات نوٹ کر لیں۔ اصل میں ہم تو مانتے نہیں ہیں نا آخرت کو، تو یہ بات کرنی مجھے کچھ فضول سی لگ رہی ہے کہ وہاں جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اور سمجھانا بھی مجھے کچھ فضول لگ رہا ہے کہ اس پہ کوئی کان نہیں دھرے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو نہیں سکتی۔ کیا پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو؟ کیا ضرورت ہے کہ ایک چیز نہیں ہے تو وہ اللہ تعالیٰ بیان کرے؟ بتائیے، یا حقیقت کے خلاف بیان کرے؟ جنت کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو یہ تو ہمارے ابھی بھی وہم و گمان میں جو مثال جنت کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بس ہم خواہش کریں گے اور کھانا آ جائے گا، اور یعنی بس کھانا پینا مزے، اور جو یعنی جنت میں کیا ہے؟ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جنت میں لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، جو تمہارا جی چاہے گا، ولکم فیہا ما تدعون، جو منگواؤ گے وہ بھی ہوگا، جو جی چاہے گا جو منگواؤ گے۔ تو اب یہ تو یعنی مثال کے طور پہ میرا کھانے کو جی چاہ رہا ہے، میرے ساتھی ہیں، میں نے اپنے جنتی، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، میں نے جنتی ساتھیوں کو دوپہر کے کھانے پہ بلا لیا ہے اور ان کی تعداد تقریباً 200 ہے۔ اب میں منگوا رہا ہوں 2 اونٹ بھنے ہوئے، 2 اونٹ سالم جو کہ کھڑے ہوں گے اور جس میں ہڈی نہیں ہوگی، اور ہڈیاں جو ہیں اگر ہوگی بھی تو وہ گوشت کی طرح گھلی بھی ہوگی، بہت نرم ہوگی، تو ہڈیوں سمیت ہم کھا لیں گے، وہ ہڈیاں ہوں گی ایسی،
یعنی ہم چاہیں گے کہ بھئی یہ ہڈیاں ہم نے محنت نہیں کرنی، نہ چبانا ہے، بس کھانا ہے اس کو ہڈیوں سمیت۔ اب یہ میں نے ایک خواہش کی، مثلا کہ کسی بھی جنتی نے یہ خواہش کی کہ بھئی منگوا لیے، بھئی میں نے دعوت کی ہے دوستوں کی، وہاں آپ جو ہے وہ کر دیں، یعنی 2 اونٹ ہمارے، تو وہ آنن فانن جو ہے وہ 2 اونٹ آ جائیں گے، اور بہت بڑا دعوت ہوگی جناب۔ اور پھر اگر کوئی اجتماعی آپ دعوت کریں، سبحان اللہ، میں ایسے تصور میں کھو گیا ہوں کہ بس ہاں بہت اچھی جگہ ہے، بہت اچھی۔ بہرحال اب یہ ہے نا کہ یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ من اصدق من، اللہ کو ضرورت کیا ہے کہ وہ ہمیں ایسی ایسی چیزیں پیش کرے کہ بھئی جنت میں یہ ہوگا، آخر اس کو ضرورت کیا ہے؟ لیکن اس نے کہی ہے اور ایسا ہوگا، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ کیا؟ اس سے بھی بڑھ کے ہوگا۔ یہ تو مثال ہے، مثل الجنت التی وعد المتقون، یہ مثال ہے۔ اور جو ہوگا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا تیار کر رکھا ہے، جانتا ہی نہیں ہے کوئی۔ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اچھی جگہ ہے اور کچھ زیادہ ہی ہے۔ بہرحال اب یہ ایک چیز ہے۔ پھر دوزخ میں کیا ہے؟ آگ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سانپ ہیں، بچو ہیں، عذاب صعود ہے، اوپر چڑھیں گے پھر نیچے آ جائیں گے، چڑھتے چڑھتے پھر نیچے آ جائیں گے۔ تو اور کھانا پینا وہ کیا ہے؟ یعنی پھر چنگھاڑنا ان کا، لہم فیہا زفیر و شہید، دوزخیوں کے جہنم کے یعنی زخموں کا دھون ان کا کھانا پینا ہوگا۔ پھر زقوم کا، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، دوزخ کا جو یہ درخت ہے زقوم، وہ گنہگاروں کی خوراک ہے، طعام الاسیم۔ کالمہل یغلی فی البطون، جب وہ کھائیں گے پیٹ میں وہ ابلے گا، یغلی فی البطون، پیٹ میں ڈالیں گے۔ اور یہاں تو ایسا کوئی بھی گرم سے گرم کھانا آپ کھا لیں تو منہ تو جل جائے گا، لیکن پیٹ میں جائے تو وہ یعنی وہ ابلے گا تھوڑی، جس طرح ابال آتا ہے نا، وہ اس طرح ہنڈیا میں جس طرح ابال آتا ہے اس طرح وہ یعنی اس میں ابلے گا۔ اور پھر جو ہے ان کا پینا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ گرم کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی، اتنا کھولتا ہوا پانی کہ آپ پیئیں گے تو اوپر والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، نیچے ہونٹ جو ہے وہ ناف تک آ جائے گا، پھر بھی پیوں گی، پھر بھی پینا ہوگا۔ فقطع امعاءہم، ان کی انتڑیاں کاٹ دے۔ اور یہ دوزخ میں کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا میں آخرت کو انہوں نے ترجیح ہی نہیں بنائی، دنیا کو ترجیح بنا لی۔ دیکھیں میں آسان الفاظ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ سن لیں اور اس پر یقین کر لیں۔ دوزخ میں صرف وہ لوگ جائیں گے جو آخرت سے نہ ڈرے، اللہ کے عذاب سے نہ ڈرے، اللہ کی ناراضگی سے نہ بچے۔ یہ سارا میں آپ کو آیات قرآنی کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جو اللہ کی ناراضگی سے نہ ڈرے، دنیا میں زندگی گزارتے وقت خوف خدا نہیں تھا ان کے دلوں میں، اور انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی تھی، اور یہ اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے رہے، یہ جہنمی ہیں لوگ۔ اس پہ آپ سوچ لیں، جانا ہے تو ٹھیک ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق جو زندگی ہے وہ گزارتے رہیں، من چاہی خواہشات
اللہ کو منزلی نہ بنائیں، نہ منزل بنائیں، نہ مقصود بنائیں، نہ محبوب بنائیں، نہ مطلوب بنائیں۔ جب یہ سب آپ کام نہیں کریں گے وہ آپ کا معبود بھی نہیں بن سکتا۔ تو معبود تو ویسی خواہشات نفس، اور دنیا ہمارا معبود ہے، دنیا و ما فیہا، اور بھی خدا ہم نے گھڑ لیے ہیں۔ تو یہ لوگ دوزخی ہیں، اس پر یقین کر لیں۔ کیا ضرورت ہے کہ جہنم نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ ہے۔ بتائیے آپ مجھے، جہنم ہے نہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، سقر ہے، لظا ہے، مختلف نام ہیں اس کے۔ آخر کیا ضرورت ہے کہ تم تپائے جاؤ گے؟ یوم ہم علی النار یفتنون، اس دن دوزخ میں لوگ تپائے جائیں گے۔ کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کی؟ کیا آخر کیا ضرورت ہے؟ اللہ کس چیز کا محتاج ہے کہ جو چیز نہ ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ بھئی تمہیں تپایا جائے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ دوزخ کے عذاب کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سامنے کرام، جس طرح جنت کی نعمتوں کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اس دوزخ کے عذاب کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا کوئی ذہن ہی کام نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ سورج کی جو آگ ہے، سورج کی جو آگ ہے، کیا سورج کی آگ جہنم کی آگ سے بڑھ کر ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں۔ سورج کی جو تپش ہے، جو آگ ہے، وہاں تو ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، جو چیز بھی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کو آگ پہ رکھیں، وہ بھاپ بن کے اڑ جائے گا، یا کوئی بھی چیز، اگر آپ نے دودھ رکھ دیا ہے، اگر کوئی ہنڈیا رکھی بھی ہے، وہ جل کر کوئلہ نہیں ہو جائے گی۔ یہاں بھی آگ پہ، عام سمپل آگ پہ، جو آپ سوئی گیس ہے، یہ ہے، وہ ہے، لکڑی کی آگ ہے، لیکن وہ آگ، آپ مجھے بتائیں سورج کی آگ ہماری کوئی، آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں جتنی سینٹی گریڈ ہے؟ اور پھر آپ مجھے یہ بھی بتائیں کہ جو سورج کی آگ ہے کیا وہ جہنم کی آگ سے زیادہ ہے؟ بتائیے۔ نہیں ہے زیادہ۔ جہنم کی آگ کہیں بڑھ کے ہے۔ اس کے انگارے جو ہیں گویا کہ وہ زرد اونٹ ہیں، کأنہ جمالۃ صفر، اتنے بڑے بڑے انگارے اس کے، اتنے بڑے بڑے ہیں۔ یہاں آپ نے کبھی یعنی کرکٹ کی بال جو ہوتی ہے اس کے برابر کوئی انگارہ دیکھا ہے؟ وہ تو انگارے نہیں، یہ اس کے جو ہیں انگارے نہیں، کأنہ جمالۃ صفر، یعنی اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ اونٹ کے برابر ہوں گی۔ اب اونٹ تو بہت زیادہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے، اس آگ کا بھی ہم تصور، آگ کی چنگاریاں بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے سامنے کا، بہت خطرناک ہے، اور کبھی اس کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اگرچہ ہم تو اس کوشش میں ہیں، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کوشش میں ہیں کہ جہنم کی آگ اعلیٰ سے، یا جہنم میں اعلیٰ سے اعلیٰ مرتبہ حاصل کرنے کی ہم کوشش میں۔ دیکھیں، دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت کے لیے دوڑو، اس کے لیے کوشش کرو، ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، جنت کے لیے کوشش کرو، رب کی مغفرت کے لیے کوشش کرو۔ یسارعون فی الخیرات، یہ مومن جو ہیں ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنے والے ہیں، لیکن ہم جو ہے جہنم میں اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے۔ اب جہنم کیا ہے؟ دیکھیں، اللہ کی یاد کو دل دنیا سے نکال لیں تو یہ جہنم کا ایک نمونہ ہے۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا آپ کے لیے جہنم ہے، اگرچہ آپ تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن دنیا جو ہے یہ، اس کی مثال اگر اللہ کی یاد نکال لی جائے تو یہ جہنم ہے۔ ایک بات میں اس کے تھوڑی سی تشریح اس کی کرتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اور ملعون ہے جو کچھ اس میں ہے۔
دنیا لعنتی ہے، اور لعنتی ہے ہر وہ چیز جو اس میں موجود ہے، لیکن اللہ کی یاد کے سوا باقی چیزیں، اب اللہ کی یاد اگر نہ ہو تو یہ دنیا لعنتی ہے۔ اور یہاں نقطہ یہ ذرا نوٹ کر لیں، میں یعنی بغیر جذبات کی بات کر رہا ہوں کہ دوزخ جو ہے، دوزخ میں کون لوگ جائیں گے اور جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ دوزخی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے، لعنتی لوگ دوزخ میں جائیں گے، جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی وہ جنت میں ہوں گے۔ یہ بات تو ہے نا، یعنی سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوزخ میں لعنتی لوگ جائیں گے، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ جنت میں ہوں گے۔ دوزخ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی لعنت کا دوسرا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری، اللہ کی غضب اور اس کی لعنت کا دوسری جگہ کا نام کیا ہے؟ دوزخ۔ اب یہاں دنیا میں دیکھیں اللہ کی رحمت، لعنتی لوگ لعنتی ہو سکتے ہیں، ہر دنیا دار لعنتی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو دنیا دار تو مومن تو نہیں ہوتا، کم از کم مومن تو دیندار ہوتا ہے، تو اللہ والا ہوتا ہے۔ دنیا دار جو ہے وہ لعنتی ہے، وہ عملاً دوزخ میں ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ کے الفاظ آئے ہیں صاحب کرام کہ جہنم نے تو کافروں کا، ناشکروں کا تو احاطہ کیا ہوا ہے۔ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا، فتنے میں تو ہم پڑ گئے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامنے کا کام، اس کو ذرا سنجیدگی سے لیں۔ یہ قریش مکہ کے لیے نہیں ہے یہ آیت، وہ تو گزر گئے، یہ اب ہمارے لیے ہیں۔ یوم ہم علی النار یفتنون، جو لوگ انکاری ہیں آخرت سے، یہ ان کا مضمون ہے۔ یہ 3 آیات جو ہیں ان کے لیے ہیں جو جنت و دوزخ کو عملاً نہیں مانتے، قولاً مانتے ہیں لیکن عملاً نہیں مانتے۔ یہ ان کے لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کی منزل نہیں ہے بلکہ ان کی منزل دنیا ہے، دنیا ہی کی کامیابی کو یہ لوگ، یعنی جو دوزخ میں آگ پہ تپائے جائیں گے نا، علی النار، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ دوزخ میں تپائے جائیں گے، ان کو کوئی اللہ کی رضا کا یا ناراضگی کا احساس ہی نہیں تھا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، آگ پر یہ تپائے جائیں گے، اور یہ بہت سے اس وقت جو 2.25 ارب حصہ ہیں، یہ ان میں سے بہت سے اکثریت جو ہے ان میں سے یہ ہوگی۔ کیونکہ آج کل تو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہیں۔ جو سب سے یعنی قوم مغضوب علیہ قوم تھی، یہود، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے کوڑا دیا ہوا ہے، اور جو گمراہ عیسائی تھے، جو ضالین تھے، جنہوں نے اب بھی پیغمبر کی رسالت سے، ہمارے پیغمبر کی رسالت سے انکار کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں عذاب کی کوڑے ہیں، یہود و نصارہ کے، اور ان سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پٹوا رہا ہے۔ آج مسلمان ایک ذلیل قوم ہے، کیوں کہ اس نے قرآن کو ترک کر دیا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دل کو بھلا دیا ہے۔ بس کچھ رہ گیا ہے تو وہ لپ سروس ہے، وہ زبانی کلامی باتیں ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا وہ تراویحوں میں، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلنا اماما ونورا وہدا، دعائیں مانگتے ہیں آپ حرم میں، یہ دعا مانگتے ہیں نا، یہ تراویحوں کے بعد جو ہے وہ وتر میں جو دعائیں مانگتے ہیں، یہ دعا بھی مانگتے ہیں، اس کو ہمارا امام بنا دے، اس کو ہمارا نور بنا دے، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا دے۔ لیکن اس کو ہم ہدایت مانے تو پھر ہدایت ہوگی نا، نور مانے تو نور آئے گا، اس امام مانے تو امام آئے گا۔ کوئی بھی ایک مملکت اس وقت سامنے کرام من حیث القوم اجتماعی طور پہ ایک مملکت ایسی نہیں ہے جس میں قرآن کا نظام ہو، جس میں قرآن ہو عملاً، ایک مملکت نہیں ہے۔ قرآن کو تو کب کا ہم نے ترک کیا ہوا ہے،
سقوط بغداد سے پہلے کا یہ واقعہ ہے سامعین کرام۔ آج تک مسلمان اگر ذلیل اور خوار ہے تو اس وجہ سے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ آج انفرادی طور پہ اگر ہم ذلیل الخوار ہیں اور پریشانیاں ہمارا مقدر ہیں، دیکھیں یہ پریشانیاں ہماری جو پریشانیاں ہیں، آپ دیکھیں آج کا انسان پریشان ہے، سکون، قلبی سکون اسے میسر نہیں ہے۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ یہ دنیا کسی کو دائمی سکون سے بہرور فرما دے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد یہ تسبیحوں والی یاد نہیں ہے، حقیقی یاد ہے کہ آپ اللہ کو یاد کریں بحیثیت خالق و مقصود و محبوب و مطلوب۔ اللہ آپ کا حقیقی محبوب بن جائے، معبود بن جائے، مقصود بن جائے، تو پھر جو ہے کام سیدھا ہوتا ہے سامنے کرام۔ تو بہرحال ایک بہت خطرناک صورتحال ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ ہمیں تو جلدی بھی نہیں ہے، وہ تو جلدی کرتے تھے نا، یسألون ایان یوم الدین۔ ہم آج یہ سوال نہیں کرتے کہ کب ہوگا وہ۔ ہم تو پشتوں میں ہماری مثالیں ہیں کہ بھئی دا آخرت سوک راغلی، کیا مطلب کہ آخرت سے کون آئے؟ پشتوں میں ظاہر ہے کہ میں ایک یہاں پشتون معاشرے میں رہ رہا ہوں، تو پشتوں کی مثالیں میرے سامنے ہیں، دیکھیں گے، دیکھا جائے گا۔ یہ تو آپ اردو میں بھی یہ استعمال ہوتے ہیں، آخرت سے کون آئے بھائی، یہ پشتوں میں بھی ہیں، اردو میں بھی مثالیں، دیکھا جائے گا بھائی، دیکھیں گے۔ اب یہ تو دنیا کا انتظام کرو، دنیا کماؤ، اور بس جس نے جتنی جلدی زیادہ دنیا کما لی، استعمال کی، بنا لی، وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اس کا ذرا سوچنا چاہیے سامنے کا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يسألون أيان يوم الدين They ask, when is the day of judgment? يوم هم على النار يفتنون The day they are presented to the fire. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون Taste your ordeal. This is what you used to challenge. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔